میرا آنا دیکھا جائے اور اسے معاف کر. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص، اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو بالکل سادی تھیں اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور ہمیں کبھی کبھی بات سنایا کرتے تھے، ہر روز تقریر نہیں سناتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ. حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے، میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. حضور سواری پہ چل رہے ہوتے تھے تو کوئی غلام ساتھ چلنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے میرے ساتھ آ کے سواری پہ بیٹھ جا. یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں تقاضا ادب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں. تو حضور فرماتے پھر واپس چلا جا، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں سواری پہ چلوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر کریں. احساسات، جذبات محبوب کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل عطا کیا. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں، وہ ہمارے ہاں نا جی بزرگ ناراض نہ مجھ سے ہو جائیں، ہمارے ہاں بزرگ بعضوں کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہو کاکا ادھر آئے نا تو میرے نہ سلام نہیں لئی. بھئی آپ لے لیتے سلام، یہ کچھ جھگڑے والی بات ہے؟ آپ سلام کر دیں. رسول پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ہوتے تو حضور آگے بڑھ کے خود انہیں سلام کہتے، ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے، ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ عبادت کے معاملے میں بھی جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا، تو حضور نے فرمایا نہ، آنکھیں تکلیف میں آ جائیں گی، وجود تھک جائے گا. ایک سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے رسی باندھ لی تھی مسجد نبوی میں کہ میں جب تھک جاؤں گی تو ٹیک لگا لوں گی، پر میں نے پڑھنی ساری رات ہے نماز. اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے اتنی دیر پڑھو، باقی آرام کرو. اور فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتی ہیں. اسی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2-3 دن تراویح پڑھی، پھر صحابہ جمع ہو گئے، زیادہ لوگ آ گئے تو سرکار اندر سے باہر ہی نہیں آئے، حجرے میں رہے. فجر کے وقت آئے تو فرمایا مجھے پتا تھا تم سارے انتظار میں ہو اور تم نے دیر تک میرا انتظار کیا، میں جان بوجھ کے نہیں آیا. کیوں نہیں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو حضور فرمانے لگے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے، تمہیں مشقت ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفل عبادت کو، اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے. حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے. ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا، ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے. ویسے چچا چاند نہیں ہوتا، چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے. چچا جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں، چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، پکی بات. تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے. فرماتے ہیں میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے. تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے، لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی. میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی، آپ آرام سے سو جائیں. تو یہاں تک نہیں یہ رحمت رکتی،
یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی. میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگ و نسل ہر جگہ برستا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف عباس نہیں، جا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ. سب کو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے، یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے، خوشبو کا تحفہ دینے آئے تھے، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے. لیکن یہ اعزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے. دلوں کے اندر اتنی گنجائش رسول پاک نے پیدا کی. فرمایا سب کی رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں. طبیعتوں کی سختی، مزاجوں کا تلخ پن، اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ، اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے، جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں، سارے معاشرے کو اسی طور پہ میں لے کے چلوں گا، یہ سوچیں درست نہیں. ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے. انسان پر بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کچھ کہنا پڑتا ہے. بعض لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں رد عمل کے طور پر، خود اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن تانگ آمد بجانگ آمد. تو ایک دفعہ جب بڑی سخت تکلیف دی کفار نے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. تو محبوب نے خود ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا. فرمایا اللہ نے مجھے لعنت ملامت والا نہیں بنا کے بھیجا، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. انہیں ہر وقت تانے دیتے رہنا، ہر وقت کھڑے رہنا. یہ دیکھیں نا میرے ملک کا ماحول کیا بنا ہوا ہے. رائے کا اختلاف ہی ہے نا، لیکن جو دھینگا مشتی روز ہوتی ہے اور جو دھما چوکڑی روز مچائی جاتی ہے، روز جو نئی سے نئی کہانی پنپتی ہے، ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا، کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہوں. اس لیے کہ ہم نے مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے، ہم نے اینک اس طرح کی لگا لی ہے، لہجے اس طرح کے بنا لیے. حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا، کسی کی غلطی آ کے ڈائریکٹ مجھے نہ بتانا، میرے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کرنا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دل میں سب کے لیے گنجائش ہے تو گنجائش ہی رہے.